السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا نام ہے امام مہدی کی تلاش میں۔ اس کے ہمارے 2 پارٹ اور 2 جز 2 حصے ہو چکے ہیں۔ آج ہم تیسرا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ جن حضرات نے پہلے 2 پارٹ نہیں دیکھے ہیں وہ جا کر کے دیکھ لیں۔ چلیے تیسرا پارٹ اور تیسرا جز شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم، ظہور مہدی سے پہلے امام مہدی کو اپنے بارے میں علم۔ ظہور مہدی سے پہلے خود امام مہدی کو اپنے بارے میں علم ہوگا یا نہیں، اس بارے میں بظاہر کسی صریح روایت سے معلوم نہیں ہوتا کہ امام مہدی کو اپنے بارے میں علم ہوگا یا نہیں۔ تاہم دیگر اولو العزم شخصیات کے بارے میں بیان کی گئی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ امام مہدی کو اپنے بارے میں مہدی ہونے کا علم ہوگا، جبکہ کسی صریح روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ کسی بھی شخصیت کو اپنے ظہور سے پہلے اپنے بارے میں اس عہدے کا قطعاً علم نہیں ہوتا۔ مگر اس سے یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ ظہور مہدی سے پہلے امام مہدی کو یقینی طور پر اپنے مہدی ہونے کے بارے میں علم ہوگا۔ نہیں، ہرگز نہیں، ہماری یہ مراد بالکل نہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ امام مہدی کے بارے میں جس طرح دیگر لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کے بارے میں غالب گمان ہوگا، ایسے ہی انہیں بھی اپنے ظہور سے پہلے اپنے مہدی ہونے کے بارے میں گمان ہوگا، لیکن قطعی یقین کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ ذیل میں اس دعوے کے ثبوت کے لیے دلائل ذکر کیے جائیں گے کہ ظہور مہدی سے پہلے خود امام مہدی کو اپنے بارے میں مہدی ہونے کا علم ہوگا۔ پہلی دلیل، ولادت کے 4 سال جب آپ علیہ السلام مکہ مکرمہ سے دور دیہات میں اماں حلیمہ کے پاس زیر تربیت تھے تو وہاں فرشتوں نے آپ علیہ السلام کے سینے کو چیر کر قلب اطہر کو نکالا اور ایک تھال میں رکھ دیا اور دھویا، اور وہاں موجود ارد گرد فرشتوں سے کہا کہ یہ شیطان کے اثرات سے محفوظ ہو گیا۔ سارے رضاعی بھائی نے یہ قصہ رضاعی اماں کو بتایا اور اس دوران آپ کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود آپ علیہ السلام کے سینے مبارک پر سینے کے وہ نشانات دیکھے تھے۔ اس واقعے سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، بعثت کے بعد فرشتوں کو دیکھنے کے لیے بعثت سے پہلے بچپن میں تربیت کے لیے فرشتوں کی تشریف آوری۔ نمبر 2، جبرائیل امین سے ملاقات کا ابھی سے عادی بنانا۔ نمبر 3، شیطانی اثرات سے پاک ہونے اور بچوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی مافوق الفطرت تربیت کرنا۔ نمبر 4، سینے مبارک کا چیر کر سی لینا اور خون سے لت پت ہو جانا۔ سونے کے چمکدار برتن میں دل کا رکھنا، دل کی سرجری کر کے گوشت کے چند ٹکڑوں کا نکالنا، دل کا دوبارہ سینا وغیرہ تمام مشاہدات آپ کے ذہن میں بچپن سے راسخ کرنے مقصود تھے، جو کبھی بھی بعثت سے پہلے کسی کے سامنے بولنے کے نہیں تھے، مگر ان حالات کو یاد کر کے طویل غور و فکر کے اسباب باہم فراہم کر دیے گئے۔ دوسری دلیل، ان حالات کو فراموش کیے بغیر آپ علیہ السلام کو 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف سفر کرنے کا موقع ملا، جہاں ایک بحیرہ نامی راہب سے ملاقات ہوئی تو اس نے ابو طالب سے کہا کہ تمہارے خاندان کا یہ بچہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور اس راہب نے یہ بھی کہا کہ آپ کو آتے ہوئے میں نے دیکھ لیا کہ پتھر اور درخت سب کے سب اس بچے کے سامنے سجدہ ریز تھے، لہذا اس بچے کو واپس مکہ لے جاؤ، ورنہ مجھے یہ ڈر ہے کہ رومی، عیسائی اور یہودی اس کو دیکھ کر قتل کر دیں گے۔ سیرت مطہرہ کی اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ بعثت سے پہلے وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت کے لیے آپ کی ذہن سازی اور لوگوں کی تربیت فرما رہے تھے، جس سے دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ تیسری دلیل، چنانچہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی تک وہ درخت اور پتھر معلوم ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے مجھے سلام کرتے تھے۔ نبوت ملنے سے پہلے پتھر اور درختوں کا سلام پیش کرنا، بادلوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہونا اور اس کے علاوہ دیگر کئی امور کا واقع ہونا، کیا اس پر واضح دلالت نہیں کرتا کہ آپ علیہ السلام کو اگرچہ اپنے نبی یا رسول ہونے کا یقینی قطعی علم نہیں تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام دین ابراہیمی پر عمل پیرا تھے،
اور نبوت سے پہلے بھی تمام صغائر کبائر سے منزہ اور پاک تھے، مگر امی ہونے کی وجہ سے رسالت اور نبوت کے متعلقات سے عدم واقفیت کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ علیہ السلام کو عام انسانوں سے ہٹ کر نبی یا رسول ہونے کا یقین نہ تھا، مگر ان تمام امور کو محسوس کرتے کرتے فطری طور پر آپ کی ذہن سازی ایک بڑی شخصیت کے طور پر ابھرنے کے لیے مکمل طور پر ہو چکی تھی۔ اسی طرح امام مہدی کو بھی اپنے اندر علامات اور دیگر خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے یہ اندازہ ضرور لگا ہوگا۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ دیگر اولو العزم شخصیات کی طرح امام مہدی کو بھی اپنے بارے میں مہدی ہونے کا علم ہوگا۔ ایک حقیقت، امام مہدی کے بارے میں دوسرے لوگوں سے پہلے خود انہیں اپنے بارے میں مہدی ہونے کا غالب گمان ہوگا، کیونکہ آپ ہی جب مجتہد کے مرتبے پر فائز ہوں گے تو دیگر احادیث کی طرح امام مہدی سے متعلق احادیث اور امام مہدی کی صفات پڑھ کر ان صفات کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ پھر سیاہ جھنڈوں سے تعلق اور خراسان کا سفر کر کے وہاں سے جزیرۃ العرب آنا وغیرہ امور کی وجہ سے یہ احساس گمان کا درجہ پائے گا، لیکن جب جزیرۃ العرب میں ظالم بادشاہ آپ کے گھر والوں کو اور دیگر تمام اہل خانہ کو پکڑ کر قید و بند کی سزا دیں گے اور آپ کے ساتھی بھی اس دوران قتل ہوں گے تو یہ گمان آگے بڑھ کر مزید قوی ہو جائے گا۔ جیل سے نکلنا اور اس کے بعد لوگوں میں آپ کی شہرت ہو جانا اور خاندان کی ظلم و ستم کی کہانیاں زبازد عام ہو جانا ایسے امور ہوں گے جن کی وجہ سے یقین کے زمرے تک پہنچ جانی شروع ہوگی، مگر اس کے بعد بھی دنیا بھر کے قوی علماء میں آپ کا شمار ہونے اور مہدویت کی علامات کا احساس ہونے کے بعد اگرچہ بعض لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا، لیکن آپ خود کو امام مہدی نہیں کہیں گے، بلکہ امام مہدی کا ایک ادنا سپاہی اور اس کا مددگار یا انصاری کہنا پسند کریں گے۔ تاہم پیدائشی صفات کو اپنے اندر دیکھتے ہوئے اور زمانے کا ادراک کرتے ہوئے آپ کو ایک اشارہ ربانی کا انتظار ہوگا۔ خلاصہ کلام، عام طور پر عوام و خواص کے ذہنوں میں اشکال ہوتا ہے کہ بیعت سے پہلے امام مہدی کو خود اپنے مہدی ہونے کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کے بارے میں علم نہیں ہوگا، بلکہ اچانک رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان علماء کرام انہیں پہچان کر ان کے ہاتھوں بیعت کریں گے۔ لیکن گزشتہ فصول میں یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی کہ کسی بڑی شخصیت کے بیعت سے پہلے یا کسی نبی کی بعثت سے پہلے خود انہیں بھی کچھ نہ کچھ علم ضرور ہوتا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو بھی اس شخصیت کے علامات کی وجہ سے غیر قطعی طور پر علم ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ عقیدہ کسی قرآن آیت، صحیح یا ضعیف حدیث، کسی تابعی کی تشریح سے مستنبط نہیں، بلکہ ایک حدیث یصلح اللہ فی لیلۃ کی تشریح کے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تشریح قرآن و حدیث کے نصوص کے متعارض ہیں، جن پر آئندہ فصول میں تفصیل سے کلام کیا جائے گا۔ فصل سوم، ظہور مہدی سے پہلے امام مہدی کب مہدی ہوگے؟ گزشتہ تحقیقات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ظہور مہدی سے پہلے اگرچہ امام مہدی کے بارے میں قریبی دوستوں، خاندان کے افراد اور واقفیت رکھنے والے لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کے بارے میں علم ہوگا اور اپنے اندر علامات دیکھنے کی وجہ سے امام مہدی کو بھی اپنے بارے میں مہدی ہونے کا علم ہوگا، لیکن کیا لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہونے یا خود انہیں اپنی مہدی ہونے کے بارے میں علم سے یہ شخصیت مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا یہ شخصیت اس طرح صرف اپنے یا لوگوں کے علم سے امام مہدی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ان دونوں سوالات کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ نہ تو اس طرح کوئی شخصیت مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ شخصیت اس طرح مہدی ہو سکتا ہے، بلکہ جب تک ظہور مہدی سے پہلے علامات زمانیہ، علامات مکانیہ اور علامات شخصیہ مکمل نہ ہوئی ہو اور سیاسی طور پر جزیرۃ العرب میں باقاعدہ طور پر فضا برابر نہ ہوئی ہو اور دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے 7 یا 9 یا اس سے زائد علماء کرام کا امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں اتفاق نہ ہوا ہو اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت نہ ہوئی ہو، تب تک احادیث مبارکہ کی روشنی میں کوئی شخصیت مہدی نہیں ہو سکتا۔ بیعت سے پہلے امام مہدی کی شخصیت کے علم سے کوئی مہدی نہیں ہو سکتا۔ تاہم امام مہدی کی شخصیت کے بارے میں بیعت سے پہلے مہدی ہونے کے علم سے مہدی نہ ہونے کے اس فیصلے سے متعلق
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد کے حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ اس بارے میں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں علامات نبوت موجود ہونے اور دوسرے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبی ہونے کے علم کی وجہ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تھے؟ یعنی جس طرح جبرائیل امین کا بعثت سے پہلے شق صدر کرنا، بحیرہ راہب کا قریش کے سرداروں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنا، پتھروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا وغیرہ دیگر کئی علامات کی وجہ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی یا رسول ہونے کے لیے دلائل کافی تھے؟ واضح بات ہے کہ آپ علیہ السلام اس وقت تک نبی اور رسول کے عہدے پر فائز نہیں ہوئے تھے جب تک کہ باقاعدہ جبرائیل امین نے غار حرا میں سورۃ العلق لا کر آپ علیہ السلام کو پڑھایا نہ تھا۔ ایسے ہی امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اگرچہ لوگوں کو بھی علم ہو اور انہیں خود بھی علم ہو، مگر آپ اس وقت تک مہدی نہیں ہو سکتے جب تک دیگر علامات کے ساتھ ساتھ باقاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ ہو جائے۔ باقی آئندہ فصلوں میں پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔